کل قیامت کا دن ہوگا نا، اللہ تعالیٰ نامہ اعمال ایک بندے کے ہاتھ میں دے دے گا، پر اب کس کو نہیں پتا کہ میں کیا کرتا ہوں؟ ہر بندے کو پتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن، اے میرے بندے، یہ تیرا نامہ اعمال ہے، اقرأ کتابک، قرآن مجید کے الفاظ، اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم حسیبا، اس اپنے نامہ اعمال مبار اور اپنا فیصلہ خود کر لے، پڑھ لے تیرے سامنے۔ اب وہ بندہ کیا کرے گا؟ بہت خوبصورت حدیث، وہ بندہ نامہ اعمال پڑھ رہا ہوگا۔ اگر میں ایک مثال کرتا ہوں کہ کلاس کے اندر لڑکے نے پیپر دیا، اس نے غلطیاں کی، تو اس کا جو ٹیچر ہے وہ کہتا ہے بچے سے بھی اپنا پیپر پکڑ اور سنا۔ اب وہ پڑھتا ہے، پورا پڑھے گا، درمیان میں چھوڑے گا تو ٹیچر نے پہلے پڑھ رکھا ہوگا نا، اس نے غلطیاں چیک کی ہیں، تو وہ کہے گا بھائی بیٹے نہیں، یہ جو چھوڑ کے جا رہا جملہ غلطی والا اس کو بھی پڑھ، کہے گا کہ نہیں کہے گا کہ تاکہ تیری میں درستگی کر دوں، اس کو بھی پڑھ، یہ کو چھوڑ رہا ہے۔ لیکن قیامت کے دن اللہ رب العزت جب بندے کو اپنا نامہ اعمال دے گا، فرمائے گا اقرأ کتابک، اس سے پڑھ، تو جب بندہ پڑھے گا نا، جو چھوٹیاں غلطیاں ہوگی وہ تو پڑھ لے گا نا، جس نے بڑے بڑے گناہ کیے ہوگے نا اس کو چھوڑ دے گا، بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ دے گا، شرمندگی کی وجہ سے چھوڑ دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کو یہ حدیث مبارک سنائی، آپ بہت ہنسے اس یعنی کہ بات پر کہ بڑے بڑے گناہوں کو نہیں پڑے گا، چھوڑ دے گا، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو جو کیا ہوگا اس کو پڑھ لے گا نا۔ حضور بڑے مسکرائے، اتنا مسکرائے کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک نظر آنا شروع ہو گیا، اتنا آپ خوش ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ جب وہ بندہ کتاب اپنا اعمال نامہ پڑھ لے گا نا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا پڑھ لیا؟ جی یا اللہ میں نے پڑھ لیا ہے۔ اب اللہ سے کیا بات چھپی ہو سکتی ہے؟ تو حضور بھی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ فرمائے گا جو تو نے چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھے ہیں نا میں وہ بھی معاف کرتا ہوں، اور جو تو نے نہیں پڑھے وہ بھی معاف کرتا ہوں، دونوں معاف ہو جائیں گے۔ یہ کس کے صدقے سے معاف ہوں گے؟ حضور بھی پاک کے صدقے سے، اللہ کے فضل و کرم کے صدقے۔